نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. احباب ذی وقار، درس حدیث سبق نمبر 11 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے، ایک تو وہ جو قرآن پاک میں آیا وہ بھی رب نے فرمایا، اور ایک یہ حدیث مبارکہ، ایک یہ نہیں اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جو رب نے فرمائی ہیں، ان کو حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے. یعنی زبان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے اور فرمان اللہ تبارک و تعالی کا ہوتا ہے. جیسے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام آیا ہو. یعنی حدیث قدسی اور قرآن پاک میں فرق ہے. قرآن پاک جو ہے وہ ظاہری طور آیا، یعنی جاگتے ہوئے آیا، اور جو حدیث قدسی ہے یہ خواب میں، الہام میں جو فرمان رب تعالیٰ کا آئے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے، یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے، یعنی مجھے جھوٹا کہتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اور اسے یہ مناسب نہ تھا اور مجھے گالی دیتا. یعنی یہ اسے مناسب نہیں تھا کہ یہ مجھے گالی دے. یعنی اس دنیا کائنات میں انسان اور جن، ان میں جو ہے کفار اور مسلمانوں کی قومیں پائی جاتی ہیں. باقی کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی پرندہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اسے مسلمان یا کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ دو قومیں ہیں جن و انسان کی، جسے کہا جا سکتا ہے. یعنی یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. جیسے قومیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور کافر قومیں بھی ہیں. اسی طرح انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں، ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں. یعنی قیامت کا منکر اور کافی ساری ایسے باتیں ہیں جسے انسان جھٹلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا. یعنی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی گالی ہوئی. تو فرمایا اسے یہ درست نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا. یہ تو کہتا ہے کہ رب مجھے پہلی کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا، حالانکہ وہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، یعنی انسان، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہاں سے ڈھونڈے گا، کیسے پیدا کرے گا. تو بھئی بات سمپل سی ہے، سادہ سی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے پہلی مرتبہ، تو پہلی مرتبہ اسے بنانے میں مشکل آتی ہے، لیکن جب دوبارہ اسی چیز کو بناتا ہے تو میرے خیال سے دوبارہ اسے کوئی ایسی مشکل نہیں آتی، کیونکہ ہر چیز وہ جانتا ہے، ہر کام وہ جانتا ہے، ہر سپیئر پارٹس کی وہ چیزیں جانتا ہے، اسی لیے اس کے لیے بنانا آسان ہے. یہ بھی اسی طرح ہے، وہ تو رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دوستو، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا ذرہ پیدا کیا ہے، ایک ایسا ذرہ رکھا ہے جس کو انسان جہاں بھی ہو، اگر انسان کو جلا دیا جاتا ہے، انسان ڈوب جاتا ہے، یا پھر انسان کو جو ہے مٹی میں گل سڑ جاتا ہے، ایک ذرہ ایسا ہوتا ہے جو گلتا سڑتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذرے کو حکم دے گا اور وہ ذرہ ہی پورا جسم بن کر ایک انسان
پیدا ہو جائے گا، اس لیے یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہوئی کہ اس کی گالی، اس کی یہ بکواس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اکیلا بے نیاز ہوں، نہ جنا گیا، نہ میرا کوئی ہمسر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود ہی بلند و بالا ہے۔ یعنی جیسے کہ مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بے نیاز ہوں، جیسا کہ سورۃ اخلاص مکمل اس بارے میں آئی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے سورۃ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکجا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی غلط ہوا جو یہودی یا عیسائی یا مشرکین عرب کہا کرتے تھے، وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت میں یوں ہے کہ انسان کا مجھے گالی دینا اس کی یہ بکواس ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ بیوی بچے اختیار کروں، یعنی میں اس سے پاک ہوں، نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سراسر ان کی یعنی بکواسات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ ان کے جھوٹے بہتان ہیں، الزام ہیں، یہ دنیا میں جو ایسے یہ لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے انسان ایذا دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مجھے ایذا دیتا ہے، کہ زمانہ کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں رات کو دن میں الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ یعنی ایذا سے مراد یہ نہیں ہے تکلیف، دکھ، درد، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری و ذمہ ہے، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ ایذا سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مجھے ناراض کرتا ہے، یعنی ایسی ایسی باتیں کر کے مجھے ناراض کرتا ہے، یعنی ان چیزوں سے، ان باتوں سے بچا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ کو گالیاں دیتا ہے، یعنی آج کل کا زمانہ خراب ہے، جس طرح کہتے ہیں زمانہ اس طرح، زمانہ اس طرح، تو یاد رکھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ زمانہ کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ یہ زمانہ کو گالی دینا ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے، اور اس سے بھی بچا جائے، یعنی زمانہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ زمانہ تو یہی ہے نا کہ رات دن، دن رات۔ اگر آپ لوگ زیادہ ہی تنگ ہیں اور زیادہ ہی آپ لوگوں کے حالات مشکل میں ہیں تو اپنے آپ کو کوسیے، اپنی کمی کوتاہی تلاش کیجئے، بلکہ کوئی ایسی بات کیجئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، بلکہ زمانے کو نہ کوسیے۔ زمانہ تو وہی ایک ہی ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، انسان ہی تبدیل ہو رہے ہیں نا، زمانہ تو وہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا وہی زمانہ ہے، زمانہ کوئی چینج تبدیل نہیں ہوا، بلکہ وقتاً فوقتاً انسان جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انسانوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا زمانے کو لان تان یا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو اس کے مترادف ہوگا نا کہ زمانہ تو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو برا بھلا کہنا یہ تو بھی غلط بات ہے نا۔
تو لہٰذا ان سب چیزوں سے بچا جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ویڈیو ذرا لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ بات تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو اسے مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھنا. تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.